اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 114۔ قبطیوں کا معاملہ سخت ہونا اور فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش چاہنا۔ جب قبطیوں کی حالت تباہ ہونے لگی تو فرعون بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، خوشامد کرنے لگا اور تعظیم سے پیش آنے لگا، کہنے لگا ہم نے جو کیا وہ برا تھا، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجیے، ہمارا منہ تو اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے دعا کی التجا کریں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں عزت کا عادی ہوں، میری سخت پکڑ نہ کیجیے، آپ دعا کیجیے کہ ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، یہ مجھ کو جو کہ آپ کی ذات پر فریفتہ ہوں یہ دھوکہ دے رہا ہے، آپ فرمائیں کہ کیا میں اس کا کہنا مان لوں یا میں بھی اس کو دھوکہ دے دوں، تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اصل میں ہر سبب کی جڑ خدا ہے، ہر مکر و تدبیر کی اصل خدا ہی ہے، جو اسباب دنیاوی ہیں ان کی اصل بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ فرعون اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے فریب کا جواب فریب سے دیا جائے، لیکن آپ اس کتے کو ہڈی ڈال دیں، اپنا عصا ہلا دیں، زمین وہ ساری پیداوار اگل دے گی جو ٹڈیوں نے کھائی ہے، عصا کے اثر سے ٹڈیاں بھی مر جائیں گی، اور یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ کو ہر چیز کے بدلنے کی قدرت حاصل ہے۔ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب تو ایک پردہ ہوتے ہیں، کام تو سارے ذات خداوندی کرتی ہے۔ دنیا داروں سے اپنی کوشش اور محنت سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا دار انسان نہ صبح کو عبادت کرتا ہے نہ منہ ہاتھ دھوتا ہے، لیکن نفع کے لیے بازار کی طرف دوڑتا ہے، اپنے لقمے کی تلاش میں دوزخ کا لقمہ بنا ہوا ہے۔ یہ خود خوراک کو کھانے والا بھی ہے اور دوزخ کی خوراک بھی ہے۔ اس کی مثال اس بکری کے بچے کی ہے جو چرتا ہے تو کسائی خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے چر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے وجود کے دوزخ کے لیے پال رہا ہے۔ انسان کی اپنی اصل خوراک تو معرفت الہی ہے، جن سے دل قوی ہوتا ہے اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی غذا روحانی غذا کے لیے مانے ہے، روح کو تاجر سمجھ اور جسم کو ڈاکو، تاجر کا مال ڈاکو اڑا لیتا ہے، ڈاکو کے مرنے پر ہی تاجر پر رونق بنتا ہے۔ انسان کی روح اس کا ہوش اور جسمانی لذتیں اس کے ہوش گم کرنے والی چیزیں ہیں۔ سمجھ لو کہ تمام شہوانی لذتیں شراب اور بنگ کی سی خاصیتیں رکھتی ہیں۔ دنیا میں صرف شراب اور بنگ ہی کو بے ہوشی کا سبب نہ سمجھو، بلکہ ہر شہوت انسان کے کان، ناک اور آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ شیطان شراب نہیں پیتا تھا، لیکن تکبر کے نشہ سے مدہوش تھا۔ مست تو اس کو کہتے ہیں جو معدوم کو موجود سمجھ لے اور تانبے اور لوہے کو سونا سمجھ بیٹھے۔ شیطان نے ایک غیر واقعی بات کو واقعہ خیال کیا تو یقیناً وہ بدمست تھا۔ مستی کی حقیقت کا بیان ختم نہ ہونے والا ہے۔ اے موسیٰ، دعا کرو تاکہ گھاس وغیرہ اگائے اور قحط کی صورت ختم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جس کا ان کو خدا نے حکم دیا تھا، یعنی دعا کر دی۔ فرعونی جو قحط سے مر رہے تھے لذیذ غذائیں کھانے لگے، ان کے پیٹ بھرے تو وہ پھر سرکش ہو گئے۔ انسان کا نفس بھی فرعون ہے، اس کا پیٹ بھرا تو یہ پھر سرکش ہوا۔ نفس کی آہوزاری سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے۔ بھوک میں یہ فرعون کی طرح خوشامد کرنے لگتا ہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے، اور اس پر بوجھ لدا ہوا نہ ہو تو یہ دولتیاں مارتا ہے۔ جو ہی پیٹ بھرے یہ اپنی خوشامد بھول جاتا ہے۔ نفس کے بھولنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان سوتے ہی اپنی قیام گاہ کو بلا دیتا ہے، خواب میں دوسرے شہروں کو یاد کرتا ہے اور اپنے کو بھول جاتا ہے۔ اگر روح اپنے اصل وطن کو بھول جائے تو اس پر تعجب نہ کرو۔ اس دنیا کی زندگی ایک خواب ہے، اور خواب اصلی وطن کو بلا دیتا ہے۔ خواب میں یہ تجربہ بارہا ہوا ہے، اس سے ہی دنیا کو قیاس کر لو۔ روح نے بہت سے مدارج اور مراتب طے کیے ہیں، چونکہ تم نے اپنے قلب کو مصفہ نہیں رکھا اس لیے یاد نہیں ہے۔ اگر تم مجاہدات کے ذریعے سے مصفہ کر لیتے تو وہ روح کے پرانے واقعات تمہیں دکھا دیتا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو پوشیدہ راز کے سمندر میں غوطہ لگا لیتا ہے اور آغاز و انجام کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔
روح نے جو مختلف مقامات پر سکونت کی ہے، اب ان کا بیان سن۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 115۔ ابتدائی پیدائش سے آدمی کے مراتب اور حالات کا بیان۔ روح پہلے جمادات کے خطے میں رہی، پھر ترقی کر کے نباتات کے خطے میں آئی۔ عرصہ دراز تک روح خطہ نباتی میں رہی، لیکن وہاں اسے اپنی جمادی حالت کبھی یاد نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ نباتاتی خطے سے حیوانی خطے میں آئی تو اسے اپنی نباتاتی زندگی یاد نہ رہی۔ ہاں، اس قدر تو ہے کہ روح موسم بہار میں پودوں کے پھولنے کے وقت یہ اس کی طرف میلان کرتی ہے۔ یہ اس کی نباتاتی زندگی کی یاد ہی کا اثر ہے۔ بچہ اپنی ماں کے دودھ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں رہ چکا ہے۔ نئے مرید کو شیخ کی طرف میلان ہوتا ہے، لیکن وہ اس میلان کا سبب نہیں سمجھتا۔ وجہ یہ ہے کہ مرید کی عقل شیخ کی عقل کا جزو ہے۔ یہ سایہ ہے اور شیخ شاخ گل۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ مرید فنا فی شیخ کا مقام حاصل کرے گا تو اپنے میلان کی وجہ سمجھے گا، کیونکہ فرا اصل کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ اگر درخت کی شاخ حرکت نہ کرے تو سایہ حرکت نہیں کرتا۔ پھر اللہ اپنے کرم سے روح حوانی کو انسانیت کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ غرض کہ روح اقلیم تاقلیم سفر کرتی ہوئی اس حالت میں پہنچی کہ وہ صاحب عقل ہو گئی ہے۔ روح اپنی گزشتہ عقلوں سے غافل ہے، پھر اس کی اس موجودہ عقل سے بھی تبدیلی ہوگی۔ روح کو اس دنیاوی حریص عقل کو بھی خیر بات کہنا ہے، تب اس کو لاکھوں عجیب عقلیں حاصل ہو جائیں گی۔ اگرچہ انسان اپنی خواب کی حالت میں اپنے گزشتہ واقعات بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب کے واقعات کی ہنسی اڑاتا ہے۔ بیدار ہو کر اسے تعجب ہوتا ہے کہ میں صحیح واقعات کو کیسے بھول گیا تھا۔ دنیا دار جو دنیا کی زندگی کے خواب میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دراصل زندگی ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ موت کے وقت جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دنیا کے غموں اور تکلیفوں پر ہنستا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو برائی یا اچھائی کی ہوگی وہ قیامت میں سامنے آ جائے گی۔ انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یہ زندگی جو کہ دراصل خواب ہے، اس کی تعبیر قیامت میں ہر شخص کے سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں ظالموں کے ہنسنے کی تعبیر آخرت میں رونا اور چیخنا ہوگا۔ اگر دنیا میں گریہ زاری کی ہوگی تو آخرت میں اس کی تعبیر خوشی ہوگی۔ خواب کی تعبیر عموماً الٹی ہوتی ہے۔ جو کوئی یوسف علیہ السلام جیسے لوگوں کو دنیا میں ستائے گا، آخرت میں بیڑیا بن کر اٹھے گا۔ انسان کی بری عادتیں آخرت میں بیڑیے بنیں گی اور خود اس کے اپنے اعضاء کو پھاڑیں گی۔ اگر کسی انسان کا اس نے ناحق خون بہایا ہوگا تو وہ خون سوئے گا نہیں، بلکہ قیامت میں بدلے کا خواہاں ہوگا۔ اگر دنیا میں بدلہ لے بھی لیا ہوگا تو آخرت کے عذاب سے پھر بھی نجات نہ ملے گی، بلکہ دنیا کا بدلہ اس کے مقابلے میں کھیل سمجھا جائے گا۔ قرآن میں دنیا کی زندگی کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا انتقام آخرت کے انتقام کے مقابلے میں کھیل کود ہے۔ دنیا میں جو بدلہ لیا گیا وہ محض وقتی فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے لیا گیا ہے۔ اس دنیا کے بدلے کی مثال ختنہ کرنا اور آخرت کے بدلے کی مثال خصی کرنا سمجھو۔ فرعونیوں نے خوب کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ یہ جہنم کے بیڑیوں کی خوراک بننے والے ہیں۔ یہ بیڑیے بھوک سے غصے میں ہیں، ان کو خوب موٹا ہونے دو تاکہ ان کو اچھی خوراک ملے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 116۔ اس کا بیان کہ دوزخ کی مخلوق بھوکی اور نالا ہے اور چاہتی ہے کہ اللہ ان کی خوراک کو موٹا بنا دے۔ میرے علم میں ہے کہ وہ بیڑیے بھوک سے فریاد کر رہے ہیں، مجھے ان کو ان کی خوراک بنانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خوش کلامی کی کیمیا سے ان کو آدمی بنانا چاہا، لیکن ان کے مقدر میں آدمی بننا نہ تھا۔ ان پر نعمتوں کا لحاف اڑا دو تاکہ وہ غفلت کی نیند سو جائیں، اور جب اس سے بیدار ہوں گے تو مجلس ختم ہو چکی ہوگی، نہ شمع ہوگی اور نہ ساقی، یعنی تم سے اور تمہاری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہ رہے گا۔ ان کی سرکشی تمہارے لیے حیران کن تھی، اب وہ حسرت کا مزہ چکھیں گے۔ ہمارے انصاف کا تقاضا ہوگا کہ ہم ان کو ان کے برے اعمال کی بری سزا دیں۔ ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے لیکن وہ ہمیں دیکھتے نہیں تھے۔ اے انسان، اللہ کی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ پاتا۔
لیکن وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو عقل کو دیکھنے سے قاصر ہے، مگر تیری عقل تجھے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے۔ جب نظر نہ آنے والی عقل تیرے ساتھ ہے، تو اگر اسی طرح اس کا خالق خدا تیرے ساتھ ہو تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ انسان غلطی کرتے وقت عقل سے غافل ہو جاتا ہے، پھر عقل اسے ملامت کرتی ہے۔ عقل کا ملامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تجھ سے اور تیرے کام سے غافل نہ تھی۔ اس غلط کام کے کرنے کا فعل اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کام کرتے وقت تو عقل سے بیگانہ تھا۔ تیری عقل حضرت حق تعالیٰ کے قرب کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ مثال سے سمجھ لے، اس طرلاب وہ آلہ ہے جس سے نجومی چاند، سورج اور ستاروں وغیرہ کے فاصلے معلوم کرتے ہیں۔ یہ تیری عقل کی طرح ہے۔ تیری عقل کا تجھ سے قرب بے کیف ہے۔ یہ شش جہاد کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جس کی ذات خود کم و کیف سے بالا تر ہے، اس کا قرب بھی ان کیفیتوں سے بالا تر ہے۔ جاگتے ہوئے اگر تو اپنی انگلی کو حرکت دے گا تو انگلی اور اس کی حرکت میں جو قرب ہے وہ بے کم و کیف ہے۔ انسان کے سوتے میں اس کی انگلی کو حرکت نہیں ہوتی، لیکن بیداری کے بعد فوراً حرکت آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انگلی میں یہ حرکت کون سی طرف سے آئی ہے۔ آنکھوں کی روشنی کی آمد بھی جہاد سے منزہ ہے۔ وہ عالم جو مادی اور زمانی ہے، صرف وہی جانب اور جہد سے متصف ہے۔ عالم امر وہ عالم ہے جس کی پیدائش لفظ کن کہنے سے ہوئی ہے، اور وہ مادی یا زمانی نہیں ہے۔ جب عالم امر مادہ اور جہد سے منزہ ہے تو حق تعالیٰ جس نے کلمہ کن فرمایا ہے بدرجہ اولا جہد اور مادہ سے مبرہ ہے۔ عقل بھی بے جہد چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ جو عقل کی بھی عقل اور جان کی بھی جان ہے، کیوں جہد سے پاک نہ ہوگا؟ مخلوق کا خالق سے جو تعلق ہے وہ بھی کیفیت سے بالا تر ہے۔ روح مادہ سے پاک ہے، لہٰذا اس میں نہ فصل کی صفت ہے نہ وصل کی۔ لیکن وہ شخص جو نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہے وہ پتہ نہیں لگا سکتا۔ اگر انسان مسلسل یہ سوچے گا کہ مجھے ذات خداوندی سے دوری ہے، تو مردانگی کی رکھ اس کو وصل کی طرف لے جائے گی۔ جو عقل محض اتصال اور انفصال کے تعلق ہی کو سمجھ سکتی ہے، وہ اللہ سے مخلوق کے تعلق کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، چونکہ ذات کا تصور ناممکن ہے، لہٰذا اس میں تفکر بھی ناممکن ہے۔ ذات میں غور کرنا نہیں ہے، بلکہ محض ایک مفروضے پر غور کرنا ہے، کیونکہ ذات باری اور مخلوق میں کروڑوں پردے ہیں۔ ذات میں غور کرنے والا ان میں سے کسی پردے سے وابستہ ہو گیا ہے اور اسی کو اللہ کی ذات کا عین سمجھ رہا ہے۔ ذات خدا میں مشغولیت نہ ہو اور انسان وہم میں مبتلا ہو تو یہ خدا کے ساتھ بے ادبی ہے، جس کی سزا سرنگونی ہے۔ اندھے پن کا یہی مطلب ہے کہ انسان نیچے گر رہا ہو اور سمجھے کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں۔ مست کی یہی تعریف ہے کہ وہ اوپر اور نیچے میں تمیز نہیں کر سکتا، یعنی زمین اور آسمان میں فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ راہ مستقیم یہ ہے کہ خدا کی عجیب صنائی میں غور کرنا چاہیے اور اس کی عظمت و ہیبت میں گم ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ کی کاریگری میں غور کرو گے تو تم پر اپنی حقیقت کھل جائے گی اور خاموشی اختیار کر لو گے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 117۔ حضرت ذوالقرنین کا کوہ کاف کے پاس جانا اور اللہ کی عظمت کے بارے میں دریافت کرنا۔ ذوالقرنین بادشاہ کوہ کاف کی طرف گئے۔ ذوالقرنین نے اس سے پوچھا، اے عظیم پہاڑ، دوسرے پہاڑوں کی تیرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوہ کاف بولا، دوسرے پہاڑ میری رگیں ہیں اور جڑیں ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر میں زلزلہ نازل فرمانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دے دیتا ہے، میں اپنی رگ ہلا دیتا ہوں اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ رکنے کا حکم دیتا ہے تو میں رگ کو ساکن کر دیتا ہوں۔ اللہ کے احکام میں میری تگ و دو جاری ہے۔ کم عقل لوگ ہمیشہ کسی واقعے کے سبب کو دھیان میں رکھتے ہیں، لیکن عقل مند کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 118۔ ایک چیونٹی اور دوسری عقل مند چیونٹی کا مکالمہ اور اسی طرح خیال کی ترقی کا بیان۔
एक छोटी सी चींटी ने कागज पर कलम को लिखते देखा और दूसरी चींटी से कहा, देखो कलम ने क्या नक्शो निगार बनाए हैं। दूसरी बोली, ये कलम का काम नहीं है, वो तो फरा है, असल काम उंगली का है। तीसरी चींटी ने कहा कि उंगली की ताकत नहीं कि ऐसे नक्श बनाए, ये सब बाजू की ताकत का काम है। उनकी सरदार बोली, ये हुनर जिस्म का नहीं है, वो तो नींद और मौत पर बेखबर हो जाता है। जिस्म तो अकल के हाथ में लाठी की तरह है। वो बेखबर थी कि अक्ल व दिल खुदा की हरकत दिए बगैर कुछ काम सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर वो मेहरबानी ना करे तो ज़हीन अक्ल बेवकूफियां करने लगती है। जिल्द 4 हिकायत नंबर 119। जुल्करनैन का फिर पहाड़ से सवाल और उसका अल्लाह के अजायब के बारे में बयान। ऐ कोहे काफ, तू अल्लाह ताला की सिफात से वाकिफ है, मुझे उसकी सिफात का बयान सुना। पहाड़ बोला, उसका बयान किसी के बस की बात नहीं है, उसके औसाफ बयान से बालातर हैं, कलम में भी ताकत नहीं है कि उन्हें तहरीर कर सके। कोहे काफ ने फिर बयान शुरू कर दिया। उसने कहा कि यह जंगल इतना वसी है कि 300 साल की मुसाफित का है। इसको खुदा ने बर्फ से पुर किया है और उस पर बर्फ की तहें जमती रहती हैं और अब बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। अगर इस बर्फ की ठंडक न होती तो दोज़ख की आग की गर्मी मुझे फूंक देती। अगर काफिलों की गफलत का असर उन पर ना पड़ता तो आरिफों के दिल का शौक उनको जला डालता। गाफिलों की गफलत का असर आरिफों पर और उनके दिल पर वही असर करता है जो बर्फ के पहाड़ कोहे काफ पर करते हैं। दोज़ख की आतिश की तासीर जिसका बयान हुआ है, ये अल्लाह के कहर व गज़ब का जर्रा है। उस कहर की हालत के बावजूद अल्लाह के करम की ठंडक इससे बड़ी हुई है। रहमत की गज़ब पर यह सबकत हिस्सी सबकत नहीं है बल्कि मानवी सबकत है। रहमत और गज़ब दोनों अल्लाह की सिफ़्त इरादा की सूरतें हैं और इरादा ऐन ज़ाते बारी ताला है। लिहाजा यहाँ साबिक और मसबूक होना एक ही चीज़ की सिफ़्त है। एक ही चीज़ साबिक भी है और मसबूक भी। अगर ये तेरी समझ में नहीं आया तो ये तेरी अक्ल का नुकसान है। और इंसानों को अक्ल का थोड़ा सा हिस्सा मिला है। जो दुनिया की आलाइशों में है उसकी परवाज आला अलूम की तरफ नहीं होती। परिंदे की परवाज सिर्फ फिजाओं में है। इसी तरह नाकिस अक्ल का हाल है। रहमत और गजब के साबिक और मसबूक होने को अगर तू नहीं समझ सका तो इसका इकरार या इनकार न कर, बल्कि अपने इज्ज का इजहार कर। रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी करेगी। अगर बेसमझे समझने का इकरार करेगा तो यह तकल्लुफ है जो जायज नहीं। अगर इनकार करेगा तो तुझ पर कहरे खुदाबंदी नाजिल होगा। तू हैरानी और इज्ज इख्तियार कर, अल्लाह की मदद आ जाएगी। हैरानी और आजिज़ी की हालत में तू जरूर कहेगा कि अल्लाह मुझे हिदायत फरमा दे। हकायक का समझ में आना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान जब आजिज़ी करता है तो अल्लाह जरूर रहमत फरमा देता है और हकायक समझ में आ जाते हैं। किसी हकीकत की बुरी सूरत मुनकर के लिए होती है। जब इंसान इज्ज इख्तियार करता है तो वही बुरी सूरत भली बन जाती है। जिल्द 4 हिकायत नंबर 120। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपने आप को असली सूरत में जाहिर करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे अपनी असली सूरत दिखाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे इंसान कमज़ोर होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब ना ला सकेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी असली सूरत दिखा दो ताकि मेरे जिस्म को अपने हवास की कमज़ोरी मालूम हो जाए। हाँ, इंसान के जिस्मानी हवास यकीनन कमज़ोर होते हैं, लेकिन रूह इंसानी निहायत ताकतवर और बड़ी मखलूक है। इंसान के जिस्म की मिसाल लोहे और पत्थर की सी है, लेकिन उसकी सिफ्त चकमाक की सी है जिसमें आग जैसी कवी मखलूक पोशीदा होती है। कवी का ज़ईफ से पैदा होना मुस्तवाद नहीं है। इंसान का बदन चकमाक के जरिए आग पैदा करता है और वही आग इंसान के बदन को फूंक डालती है, जिसमें इंसानी में एक वो इब्राहिमी आग भी पोशीदा है जो जोश से उस आग के कुरे पर गालिब आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अगरचे पहले लोगों की पैदावार बताया, अल-आखिरून अस्साबिकून, लेकिन चूंकि ये पैदावार असल से बड़ी हुई है
اس لیے ان کو ان سے سابق بتایا۔ پتھر اور لوہا ہتھوڑے سے عاجز ہیں، لیکن ان سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ ان گنت ہتھوڑوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ انسان اگرچہ اس دنیا اور جہان کی پیداوار ہے، لیکن اصل میں بڑا ہوا ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمان کو گھیر لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں نمایاں ہو گئے اور ان کے ایک پر نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اپنی بغل میں لیا اور عرض کی کہ خوف اور ہیبت تو منکروں کے لیے ہوتی ہے، دوستوں کے لیے تو محبت ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ کا رعب و دبدبا عوام اور خواص سب کے لیے ہوتا ہے، تاکہ عوام تکبر نہ کریں اور شر نہ پھیلے۔ شاہ کی پکڑ دکڑ ہی کی وجہ سے شہر پرامن رہتے ہیں، لیکن جب بادشاہ اپنی خاص محفل میں ہوتا ہے تو وہاں نہ خوف ہوتا ہے، نہ بدلے میں قتل کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں بردباری ہی بردباری ہوتی ہے، وہاں عیش و عشرت کی محفلوں میں چنگ و رباب ہوتا ہے۔ محاسبہ کی کچہری عوام کے لیے اور خاص محفل میں حسینوں کے ہاتھ میں جام ہوتا ہے۔ اے سخی، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کی راست روی کو خوب جانتا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی وہ حص جو چھپ جانے والی ہے اس وقت مدینہ کی مٹی کے نیچے سو رہی ہے، لیکن وہ بڑی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جو صف شکن ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مجلس میں ہے۔ تغیر تو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، باقی رہنے والی روح تو ہمیشہ روشن سورج کی طرح ہے۔ روح کے لیے تغیر نہیں ہے، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، اس کا تعلق تو عالم امر سے ہے۔ اس بے ہوشی کا تعلق ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے تھا۔ بیماری اور درد و رنج کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ روح کے اوصاف بیان سے باہر ہیں، اگر بیان کیے جائیں تو کوئی سننے کتاب نہیں لا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ ان کی روح مبارک سوئی ہوئی نہ تھی، بلکہ اس پر جسم کی حفاظت کے لیے ایک غیر اختیاری تغافل طاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ہوش ہو جانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ کبھی اپنے روحانی پروں کو پھیلا دیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جائیں۔ معراج میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکے اور کہا کہ آگے میرے پر چل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر آگے تک ہوئی۔ حیرت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے پر جل جانے کا عذر کیوں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، خواہ ان کے پر جل جاتے یا جان چلی جاتی۔ یہ ناسوتی موت تو ایک کھیل ہے۔ اے حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، عوام کی عقلیں الٹی ہیں، ہماری یہ سب باتیں ان کو الٹی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ لوگ ناسوتی ہیں۔ آپ ان میں عارضی طور پر ہیں، ان کی عقل کے مطابق باتیں کرتے رہیں۔ آپ کا وطن تو عالم آخرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ فرعونیوں سے نرم باتیں کریں، مخالفوں سے سخت بات کرنے میں بات بگڑ جاتی ہے۔ نرمی سے بات کیجیے، لیکن صحیح بات کیجیے، ان کا دل رکھنے کو غلط بیانی نہ کریں۔ آپ روحانی نصیحت کریں جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثنوی کے مضامین اور علوم جو انگورستان کی مثل ہیں، اس میں وہ باتیں نہ کریں جو عوام کے لیے حجاب بن جائیں۔ جب یہ لوگ دنیا کی علائشوں سے پاک ہو جائیں گے تب یہ مثنوی ان کے لیے مفید ہوگی۔ مثنوی میں اگرچہ الفاظ میرے ہیں لیکن معانی تمہارے عطا کرتے ہیں، یہ بھی میری غلطی ہے، بلکہ الفاظ اور معنی دونوں تمہارے عطا کردہ ہیں۔ آپ عند اللہ محمود ہیں۔ خدا کرے کہ دنیا میں بھی آپ محمود رہیں اور لوگ آپ کے قائل ہو کر آپ سے مستفید ہوں، اور یہ ناسوتی لوگ آپ جیسے ملکوتی سے گل مل جائیں۔ جب یہ لوگ روحانی بن جائیں گے تو سب دوئی ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں اتحاد اور تفرقہ کا سبب روحوں کا اتحاد اور تنافر ہے۔ جب روحوں میں اتحاد ہوتا ہے تو دنیا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح
لوگ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پہچان کے بعد ان میں اجنبیت آ جاتی ہے تو وہ پردہ اور حجاب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے منکروں کی روحوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانا۔ سورۃ لم یکن پڑھ لے، ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ اولاً پہچانتے تھے، بعد میں منکر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہر یہودی و نصرانی کا تعویذ بنی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے ان کے دل تڑپتے تھے۔ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعائیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ انہوں نے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیالی تصویر بنا رکھی تھی۔ ایک دیوار کی دو رخی اس کا عیب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تصویر دیوار پر پڑ جائے تو وہ بھی اپنے بے رخی چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ چیز ان کے پاس آئی جس کو وہ جان چکے ہیں تو اس کا کفر کرنے لگے۔ وہ کافر کھوٹا سکہ تھے۔ جب ان پر ایمان کی گرمی پڑی اور وہ کالے ہو گئے۔ کھوٹوں اور منافقوں کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ کھوٹا کسوٹی کے شوق کی شیخی مارتا ہے تاکہ دوسروں کو شک میں مبتلا کر دے اور وہ سمجھیں کہ اگر یہ کھرا نہ ہوتا تو کسوٹی کا شوق کیوں ظاہر کرتا۔ لیکن ایسے شکوک میں نااہل مبتلا ہوتے ہیں۔ ان نااہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کھوٹا کسوٹی چاہتا ہے لیکن جھوٹی کسوٹی چاہتا ہے جس سے اس کا عیب نہ ظاہر ہو سکے۔ یہ کلام تو اس قدر دراز ہے کہ قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا، اس لیے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اتنی بات اور سن لو کہ جو کسوٹی عیب کو چھپائے وہ نہ کسوٹی ہے اور نہ اس میں پہچاننے کا نور ہے۔ جو آئینہ چہرے کا عیب چھپائے وہ آئینہ نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ ایسے آئینے کی ہرگز جستجو نہ کرو۔ وہ آئینہ تلاش کر جو چہرہ صحیح دکھا دے۔ ایسا آئینہ تیرا شیخ ہے، اس کے ذریعے تجھے خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اس میں عرش آسمان کی طرح نظر آنے لگے گا۔ عرش اور آسمان تو کیا، اس آئینے میں تجھے خدا کی تجلیات نظر آنے لگیں گی۔ سمجھ لے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔